میاں جان تمہاری جانی تو ہے ہی، کہیں نہ کہیں تو جائے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں ہاسپٹل میں گھر کی چٹائی پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نام مصطفیٰ پر پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے. جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے تو میرے نبی پاک کے نام پر اور ان کی عزتوں کی حفاظت پر جائیں گے. قرآن کہتا ہے تم جمے رہو، تم ڈٹے رہو. دو مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. مکہ مکرمہ کی ایک خاتون جن کے قدموں تک لاکھوں مرد نہیں پہنچ سکتے، ہم جیسے لاکھوں مرد نہیں پہنچ سکیں گے، وہ ہیں سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، مکہ کے ان حالات کی بات کر رہا ہوں جب حالات بہت خراب تھے. آج بولتے ہیں نا حالات خراب ہیں، ارے مکہ میں جو حالات خراب تھے اس سے زیادہ خراب کب آئے؟ اس سے زیادہ خراب آئے. انہیں تو نماز کے لیے باہر نکلنا مشکل تھا. ان حالات میں سیدہ سمیہ کا حال یہ تھا، گھر سے نکلتی تھیں، کسی بھی گھر میں داخل ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتی، اور ان کی زبان میں اللہ نے اثر دیا تھا. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو لوگ اسلام قبول کر لیتے، اور ان کی زبان کی تاثیر پر نہ جانے مکہ میں کتنے لوگ اسلام میں آئے. لیکن اس سیدہ سمیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں، ایمان لانے کے بعد میرے عزیزوں پوری دنیا ہلانا چاہے تو ہلنا نہیں چاہیے. حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا یہ کہ مکہ والے ان کی طاق میں تھے کہ اس بوڑھی عورت کو پکڑا جائے. یہ خاتون فتنہ پھیلا رہی ہے مکہ میں، اسے مارا جائے. روز پلاننگ ہوتی رہی، لیکن بی بی سمیہ، سیدہ سمیہ کبھی خوف زدہ نہیں تھی، کبھی ڈرتی نہیں تھی. ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو جہل نے اوباش اور بدماشوں کو راستے پر کھڑا کیا اور سیدہ سمیہ کو گرفتار کیا. وہ اکیلی تھی، تنہا تھی. جب وہ قابو میں آ گئیں تو جانتے ہو حضرت سمیہ عمر دراز خاتون ہے، عمر ہو چکی تھی، کافی عمر ہے. اس حالت میں اس ظالم ابو جہل نے گھوڑے کی ٹانگوں سے آپ کو بندھوایا. حضرت سمیہ کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے ٹانگوں سے، دونوں پیروں کو پیچھے کے دونوں ٹانگوں سے بندھوایا رسی سے، اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑایا. گھوڑا جب دوڑتا تھا ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں ادھر سے ادھر. ظاہر سی بات ہے کسی کو جانور کے پیروں میں باندھ کر کے دوڑانا اور تماشا دیکھنے والے وہ اوباش اور بدماش، یہ ماب لنچنگ کا ہی تو ایک طریقہ تھا. اسی ابو جہل کی اولاد آج بھی یہاں ماب لنچنگ کرتی ہے. حضرت سمیہ کے ساتھ یہ حالات آئے کہ گھوڑا دوڑتا رہا اور بار بار ان سے لوگ کہتے تھے سمیہ ابو جہل کی مان لے، ایک بار محمد کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے اور کہہ دے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تجھے مال بھی دیا جائے گا، گھر بھی دیا جائے گا، مکہ میں عزت کی زندگی ملے گی. ٹانگوں سے بندھی ہوئی سمیہ بھی پکارتی تھی لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں سستا سودا کرنے والی ہوں؟ سستا سودا کرنے والی ہوں؟ میں پوری زندگی ختم ہو جائے اس محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کو چھوڑ نہیں سکتی، اب جو چاہے کر لو. ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. ابو جہل گستاخ رسول نے ایک چوراہے پر آنے کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا. وہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اسلام میں سب سے پہلے جان دینے والی. لیکن اے مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں ان حالات کو بھی انہوں نے حالات خراب کہہ کر گھر میں بیٹھنے کو مصلحت نہیں سمجھا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک پر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد.